السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہم نے سلام کیا ہے سنت کے مطابق، اسی طرح سے آپ کو مکمل جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کی جو پہل کرتا ہے اس کو جنت میں سب سے پہلا داخلہ ہے۔ آئندہ آپ بھی سلام کو اپنائیے۔ سلام دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے، سلام دشمنیوں کو ختم کر دیتا ہے، سلام لوگوں کی تنگ نظری کو دور کر دیتا ہے، سلام کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام سے لوگ کتراتے ہیں، اگر کوئی سلام کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کو سلام کا جواب دینے سے لوگ گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ آپ صدیوں پرانی دشمنیوں کو بھلا سکتے ہیں اگر آپ سلام کو اپناتے ہیں تو۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب کا دینا واجب ہے، اور سلام کبھی بھی پورا کیجیے۔ سلام میں لوگ ڈنڈی مار دیتے ہیں، لیکن بیکار کے گھنٹے ہنٹے ہکاتے ہیں، بیکار کی لایانی نہیں ہونے والی باتوں کو پوری طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن سلام جیسی سنت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈنڈی مار کے استعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ لہٰذا تحیہ کیجئے، مصمم ارادہ کیجئے کہ اس کے بعد ہر مسلمان بھائی کو ہم آگے بڑھ کر سلام کریں گے۔ آگے والا سلام کرے گا، آپ اس کا انتظار ہرگز نہیں کریں، ورنہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، آپ کی جو قیامت کے دن شفاعتیں ملنے والی ہیں اس سے محروم نہیں ہو جائیں۔ لہذا آپ سلام کو اپنائیے، یہ ایک حق ہے۔ آگے والے مسلمان بھائی کو سلام کرنا اس کا اتنا ہی حق ہے۔ آگے بڑھ کر مصافحہ وہ کرے یا نہ کرے، اگر آپ مصافحہ بھی کر لیتے ہیں، گلے بھی مل لیتے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے، نور علی نور ہے۔ لہٰذا آپ سلام کو اپنائیے۔ ابھی آپ کو میں سفر کی دعا پڑھاتا ہوں جو زندگی میں شاید ہی آپ نے کبھی پڑھی ہو، الا ماشاءاللہ۔ سفر کی دعاؤں کو پڑھ کر آپ اپنے سفر کو آسان کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی سی اور پیاری سی دعائیں سکھلائی ہیں جن کو پڑھ کر ہم اپنے سفر کو آسان کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا وادفع عنا بعدہ۔ اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ساتھی اپنے بازو والے ساتھی کو دیکھ کر مسکرا لے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی سفر کی تکان بھی دور ہو جائے گی اور خوشی بھی محسوس کریں گے۔ بازو والے ساتھی کو ہلکی سی مسکراہٹ دینا یہ آداب سفر ہے۔ بازو والا مطمئن ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، چلو بھی بازو والا آدمی مسکرا کے دیکھ رہا ہے،
لہذا اس کے دل میں میرے لیے کوئی خوف نہیں، نہ میرے دل میں نہ اس کے دول میں، اس کے دل میں کوئی خوف ہے۔ اس طرح کا ایک نظریہ قائم ہوتا ہے۔ بہرحال آپ ابھی عمرہ کے سفر پر جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ اللہ سے ایک وعدہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی کفن کی چادریں پہن کر قسم کھا رہے ہیں ان الفاظ میں، کفن کی چادریں پہن کر، وہ بھی لاکھوں روپے خرچ کر کے، بلند بانگ گلے پھاڑ کر، چلا چلا کر اللہ سے یہ عرض کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بے شک تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، ازل سے تو اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، تمام نعمتیں صرف تیری جانب سے ہیں، اور یہ ملک بھی تیرا، بادشاہی بھی تیری، بے شک تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک کا معنی ہے، جو ابھی آپ نے ترجمہ سنا اس کو انگلش میں بھی دہراتا ہوں، لبیک کا معنی ہے پریزنٹ سر۔ جس طرح کلاس ٹیچر اٹینڈنس لیتے ہیں تو جس طرح یس سر، پریزنٹ سر، لبیک حاضر ہوں جناب جس طرح کہتے ہیں، ایسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر آپ تمام نے لبیک کہا۔ جب خانہ کعبہ از نو نئے سرے سے تعمیر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، آپ کے دودھ پیتے بچے، چھوٹے ننھے منھے بچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اس خانہ کعبہ پر بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس ریگستان میں جہاں گھاس کی کاڑی بھی نہیں اگتی، ایسی جگہ میں کس کو پکاروں، کس کو آواز دوں؟ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تمہارا کام ہے لوگوں کو پکارنا، بلانا، اور میرا کام ہے کہ اس آواز کو قیامت تک آنے والی جتنی بھی روحیں ہیں، دنیا میں آنے والے انسان ہیں، ان کے ماؤں کے پیٹوں تک اس آواز کا پہنچانا ہم پر واجب ہے، ہم پہنچائیں گے۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو جن روحوں نے سنا، وہ لبیک کہتے ہوئے ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ان کے مقررہ وقت کے مطابق وہ اللہ کے گھر کی حاضری دینے جا رہے ہیں۔ کوئی بار بار لبیک کہا، کسی نے زندگی میں ایک بار لبیک کہا۔ بہرحال اللہ کے گھر کی حاضری ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لبیک ہے پریزنٹ سر کہتے ہوئے، انگلش میں بھی میں بتاتا ہوں اس کا میننگ۔ بہت سارے ماشاءاللہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ لبیک کا معنی ہے پریزنٹ سر، یس سر، میں آپ کے در پر حاضری دے رہا ہوں۔ All praises only to be Allah. All bounties only from Allah. Everything belongs only
Allah is the king of universe, Rabbul Alameen. रब के माने पैदा करने वाला, रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सिर्फ इस दुनिया का, इस जमीन के ऊपर जो इंसान है, सिर्फ उनका रब नहीं, अल्लाह ताला रब है इंसानों का भी, जिन्नात का भी, फरिश्तों का भी, पैगंबरों का भी, औलिया का भी, हर एक का, काफिर का भी, मुसलमान का भी, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, सबका रब पूरी कायनात का, आसमानों का, जमीनों का, चांद का, सूरज का, दरख्तों का, नबातात का, चरिंदों, परिंदों, दरिंदों का, सबका रब रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सिर्फ इस वर्ल्ड का रब नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन, वर्ल्ड्स यानी गैलेक्सीज, जितनी भी गैलेक्सीज है, जितने भी आसमानों के नीचे जितनी भी गैलेक्सी से, सबका रब अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, रब तमाम का है। तो आपने अभी लब्बैक पढ़ा, अल्लाह ताला के सामने आपने कसम खाई, वो भी आपके दुनिया के बेहतरीन लिबासों को छोड़कर, अपने बेहतरीन गाड़ी बंगलों को छोड़कर, अपनी आलीशान कोठियों को छोड़कर, अपनी आल औलाद को छोड़कर, अपने बैंक बैलेंस को फंसे पुष्ट डालकर, हर चीज को छोड़ छाड़ कर अल्लाह के दरबार में आप दीवाना वार कफन की चादरों में दौड़े चले जा रहे हैं। एक मजनू जिस तरह लैला की याद में जंगल बियाबान में दौड़ा चला जाता है, बिल्कुल वही हालत हमारी आज वैसी है। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को बेपनाह कबूल फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जब भी आप लब्बैक पढ़ेंगे 3 मरतबा उसका पढ़ना सुन्नत है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मोहतरम हजरात, अभी आपने ये जो नारे तकबीर, जिस पे अल्लाह की वहदानियत झलकती है, अल्लाह की वहदानियत को, उसकी किबरियाई को, उसकी बुजुर्गी को इस लब्बैक के तराने में कूट कूट कर भर दिया गया है। लब्बैक मक्के मुकर्रमा का तराना, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहीमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने मुनव्वरा का तराना, इसको आप कसरत से पढ़ें। और लब्बैक आप कब तक पढ़ेंगे? जब तक आप अल्लाह के घर में हाजिरी नहीं दे देते। जब आप खाने काबा की दहलीज पर पहुंच जाएंगे तो आपका ये कहना कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, जब ऑलरेडी आप हाजिर हो चुके हैं तो आपका लब्बैक का तराना एंड हो जाता है। जब आप घर में आप कहते हैं अपने वालिदैन से मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जब आप घर पहुँच गए तो भी कहते हैं क्या मैं आ गया, मैं आ गया बोलेंगे ना। इन्हें ख़त्म, गले सलाम करें, मुसाफा करें, गले मिले माँ बाप से, इन्हें आपका तराना तो कहना एंड हो गया। जैसे ही खाने काबा पर या हजरे अस्वद पर नजर पड़ती है आपका ये तराना खत्म हो जाता है। मोहतरम हजरात, आप किसी मामूली जगह पर नहीं जा रहे, दुनिया के
سب سے بہترین شہر میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ساری بستیوں کی ماں قرار دیا. ام القری قرآن میں 3 جگہ ذکر کیا گیا. ام القری کے معنی ہیں قریہ کی جمع قرا. قریہ بولے تو گاؤں کھیڑا. جتنے بھی آج شہر ہیں، ولیجز ہیں، کنٹریز ہیں، اسٹیٹس ہیں، سب کے سب تمام شہر جتنے بھی سٹیز ہیں تمام کے تمام اس مکہ مکرمہ کے وطن سے جنم لی ہوئی بستیاں ہیں. جس طرح ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، بالکل اسی طرح سے ساری بستیاں، سارے گاؤں، سارے سٹیز، ورلڈ میں جتنے بھی شہر ہیں تمام کے تمام، چاہے وہ بڑے سے بڑا شہر کیوں نہ ہو، کوئی بھی شہر ہو، سب کی ماں کون؟ مکہ مکرمہ. مکۃ المکرمہ کے کئی نام ہیں. جس طرح ماں بچے کو لوریاں دیتی ہے، پیارے پیارے القاب سے پکارتی ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو لوریاں دی ہیں. جس طرح آپ اپنے چھوٹے گھٹنے منی کہتے ہیں، ڈارلنگ کہتے ہیں، چنو کہتے ہیں، منو کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القاب سے پکارتے ہیں. کس طرح آپ 1 سال 1.5 سال 2 سال کے بچے کو کتنی میا کرتے ہیں، سینے سے چمٹا لیتے ہیں، آپ بچے کے اوپر جا کے بچھونے پر گر جاتے ہیں، اس کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، طرح طرح کے ٹائٹلز دیتے ہیں آپ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو مکہ مکرمہ کو بکہ کہا. بکہ الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. بکہ کے معنی کمر توڑ دینے والی. مکہ مکرمہ کا میننگ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے. اگر آپ اپنے موبائل پہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں تو آپ اپنے گھروں کو جانے کے بعد ان میموریز کو ریکلیکٹ کر سکتے ہیں. ارے کہاں گئے تھے، کہاں بھی نہیں، کیا لے کیا بھی نہیں کا قصہ ہو جاتا ہے. کچھ آپ ریکارڈنگ کر کے رکھیں گے، میری زیارتوں میں میری بات چیت کو آپ 2-4 گھنٹے کے بیانات رکھیں گے تو آپ خود بھی سن کر یا ان یادگار لمحات کو، ان گزرے ہوئے دنوں کو آپ اپنے گھروں کو جانے کے بعد برسوں بعد بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. ایک حسین موقع ہے، ورنہ اس کان سے سن کے اس کان سے چھوڑ دینے کا کوئی مطلب نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ذرا غور سے سنیے، توجہ چاہتا ہوں. یہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی، کب ہوئی؟ آج سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے یہ دنیا صرف آدم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوئی. کروڑوں خربوں اربوں خربوں سال سے یہ دنیا آباد ہے. اس آسمان کے نیچے صرف الٹے ہاتھ پر دیکھیے، بلٹ ٹرین دیکھیے، اسٹیشن میں کھڑنے جا رہی ہے، لہٰذا سلو ہو گئی. مکہ سے مدینہ صرف 2 گھنٹے میں جاتی ہے، 450 کلومیٹر کا راستہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آسمان کے نیچے آج سے اربوں خربوں سال پہلے نہ مٹی تھی، سینڈ، مٹی. مٹی کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ مڈ، کیچڑ، مڈ، مٹی، سینڈ یا پتھر یا پہاڑ یا جھاڑ جھڑولے، کوئی چیز نہیں تھی، صرف پانی ہی پانی تھا. آج دنیا میں جتنے بھی سٹیز، جتنے بھی کنٹریز ہیں، ہر جگہ پانی ہی پانی، پانی 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 پانی. انسان کا نہ کوئی وجود، نہ مٹی کا کوئی وجود، نہ پتھر کا نہ کوئی وجود، نہ پہاڑ، نہ درخت وغیرہ، کوئی چیز نہیں. صرف کیا تھا؟ پانی ہی پانی تھا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ. جبرائیل علیہ السلام گئے، ایک مٹھی بھر مٹی لے کر آئے اور حکم ہوا کہ اس مٹی کو پانی میں ڈالو. جس طرح آپ روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندھتی ہے
آٹے کا حلقہ بنا کے گھڑا بنا کر اس میں پانی اڈالتی ہے تو وہاں آٹے میں آپ پانی کو ڈال رہے ہیں، یہاں پانی میں مٹی کو ڈالا گیا۔ جب آپ آٹے میں پانی ڈالتی ہیں گھومنے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے، تو اس کے اندر سے ہلکے چھوٹے موٹے ببلز آتے ہیں، بڑ بڑ کے بولتے ہیں، موٹی زبان میں بڑ بڑ کے، انگلش میں کیا بولتے ہیں اسے؟ ببلز، بلبلا، ایک پانی کا بلبلا بولتے نہیں۔ اسی طرح سے جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اس پانی میں مٹی کو ڈالا، اندر سے بلبلے آئے، اسی بلبلے کا نام مکہ ہے۔ مکہ کے معنی سنگل ورڈ میں آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہر وہ چیز جو آڈ ہو جاتی ہے، ODD آڈ ایون بولتے ہیں، آڈ ڈیٹس، ایون ڈیٹس، آڈ ڈیٹس میں آڈ بولے تو 1 3 5 7 9 آڈ بولتے ہیں۔ ایون ڈیٹس کس کو بولتے ہیں؟ 2 4 6 8۔ تو جیسے ہی پانی میں مٹی کو جبرائیل علیہ السلام نے ڈالا، وہ جو پانی کا لیول تھا، پانی کا لیول ہمیشہ ایک جیسا ہوتا، ایک سینٹی میٹر بھی نیچے اوپر نہیں ہوتا۔ پانی کا گڑھا یا گڑھا، گھر کا گڑھا کیا بولتے ہیں؟ گھر کے گڑھے، گڑھا بولتے ہیں، گھڑا، ہاں، گڑھا اور گھڑا، پانی کی اوپر لیول ایک ہی رہتی ہے، چاہے وہ سانچہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اندر کھد بگڑا ہو سکتا ہے، نیچے اوپر ہو سکتا ہے، زمین کے اندر پانی کہیں نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، کہیں اوپر کی طرف آ جاتا ہے، لیکن اوپر کا جو لیول ہوتا ہے پانی کا اسٹرائٹ ہوتا ہے، کیرم بورڈ کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے پانی میں مٹی کو ڈالا، وہ جگہ آڈ ہو گئی، ایسا یہ لیول ہے بھی، دیکھو پانی کا لیول، میرا ہاتھ دیکھیے، جیسے ہی مٹی کو ڈالا ایسا ہو گیا، چوب کونا۔ اب آپ کنسٹرکشن کرنے کے واسطے ایک لوڈ بالو منگاتے ہیں، اسے ڈمپ کرتے ہیں تو کیا وہ پانی کی طرف پھیل جاتی ہے؟ یہ ٹینکر آپ پانی لا کو زمین کو ڈالے تو پھیل جاتا ہے، کہاں جگہ ہے وہاں گھس جاتا ہے۔ لیکن یہ جیسے ہی آپ بالو کو لوڈ کرتے ہیں، ان لوڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ گڈھا ہو جاتا ہے، اوپر کی طرف آ جاتی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کائنات کا جو فاؤنڈیشن اسٹون رکھا، کعبۃ اللہ کی سائڈ سے رکھا، پوری دنیا میں بالکل سینٹر میں، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جتنی بھی زمین کا ایریا ہے، اس زمین کے ایریا میں بالکل سینٹر پوائنٹ آف دا ورلڈ۔ فوزان صاحب کہاں دیکھ رہے ہیں صاحب؟ آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو میرا بھی سما بندہ رہے گا، بولنے کا جو جذبہ ہے نہیں، آپ کی توجہ میرے جذبے کو اور بڑھائے گی۔ تو میں بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا بولیے؟ ہاں، دنیا کے پورا جتنا بھی ایریا ہے، زمین کا جتنی بھی زمین ہے، جہاں ہے، اس کے بالکل سینٹر میں مکہ مکرمہ ہے، اس کے بالکل سینٹر میں مکہ مکرمہ ہے، یعنی بیت اللہ ٹورز انٹرنیشنل جو رکھا ہے نام، اسی بیت اللہ سے اللہ کا گھر جہاں پر ہے، وہ گھر جو ہے بالکل دنیا کے بیچوں بیچ ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں، ہماری باڈی میں نیول ہے، NAVEL، نیول، ناف بالکل سینٹر میں ہے، پاؤں سے لے کر سر کے بال تک، یہ کندھے سے لے کر یہ کندھے تک، یہ کمر سے لے کر یہ کمر تک، آپ کمپیوٹرائز طریقے سے اس کا ماپ لے لیجئے، یعنی آپ اس کا کیا بولتے ہیں، میجرمنٹ لے لیجئے، بالکل سینٹر پوائنٹ ناف ہے۔ جس طرح ایک لٹو ہوتا ہے نا،
جو آپ بچپن میں جو لٹو کھیلا کرتے تھے، لٹو کے بیچ میں جس طرح سینٹر پوائنٹ جو ہے میخ کی ہے، میخ کی جو حیثیت ہے پوری دنیا میں بیت اللہ کا پوائنٹ پوری دنیا میں، یعنی ہمارے جسم میں ناف جس طرح سینٹر میں ہے، جس طرح لٹو کے بیچ میں میخ ہے، بالکل اسی طرح سے یہ بیت اللہ ہے۔ آپ یہ چیلنج، آپ ورلڈ کا میپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا سینٹر پوائنٹ دنیا کا بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ جب پانی میں مٹی کو ڈالا گیا تو پانی کی مقدار زیادہ ہو گئی، پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہو گئی، مٹی کم پڑ گئی، زمین اتھل پتھل ہونے لگی، یعنی حرکت کرنے لگی، شیک ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ جس طرح آپ ایک شامیانہ کہیں لگاتے ہیں ہوا دھوپ سے بارش سے بچانے کے لیے، جس طرح زمین میں کھوٹے گاڑتے نہیں، بڑے بڑے میخا موٹے موٹے سبل کے جیسے میخالا کو گاڑ دی تاکہ شامیانہ شیک نہ ہو جائے، ہوا میں اڑ کر نہ چلا جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آندھی طوفان سے یا کسی بھی اتھل پتھل سے شیکنگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑوں کو فٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی مکہ مکرمہ کو کیا کہا؟ بکا کہا، کمر توڑ دینے والی۔ دیکھیے آپ کی کمر ٹوٹ گئی، آپ رات بھر جگے ہیں، کل پھر فلائٹ میں بیٹھ کے آئے ہیں، آگے اترنے کے بعد کتنا بڑا ٹینشن، ابھی ایک صاحب کا اتنی آسانی سے امیگریشن کلیئر نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے خیر کیا، ماشاءاللہ آزمائش ضرور تھی، پریشانی ضرور تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کا حل نکال دیا۔ اللہ ہی ہر چیز کو حل کرنے والے، کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک درخت کا پتا بھی نیچے گرنا تو اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ ہم جیسے 50-52 لوگ جو بس میں بیٹھے ہیں، ہمارا کچھ نہیں چلنے والا ہے، صرف اللہ کی مرضی سے ہی یہ بس چل رہی ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہی چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی کیا کہا؟ مکۃ المکرمہ، کبھی اس کو مکہ کہا، مکہ مکہ، لیکن مکہ کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ کمر ٹوٹ جاتی ہے، ہماری کمر ڈھیلی ہو چکی ہے، ابھی جانا ہے، یہاں کی زمین اتنی سخت اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی چلے تو پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ لوہے کے ریمپ پر چلنے والے جو کاریگر ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے پاؤں ہاتھوں دیکھے ہمیشہ سخت ہوتے ہیں، پھولوں کا کلیوں کا کام کرنے والا ان کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ ایسی سرزمین پر جا رہے ہیں جو پہاڑوں سے گھری ہوئی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس پانی میں مٹی کو ڈالنے کے ساتھ، جس طرح آپ روٹی کا پیڑا بیلتے ہیں، جس طرح روٹی کا آٹا گوندنے کے بعد پیڑا بنا کر بیلتے ہیں تو روٹی جو پاپڑ بناتے ہیں بیلن گھمانے کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس طرح دنیا پھیلتی گئی، آج بھی پھیلتی ہی جا رہی ہے، اور کئی ارب سال یہ دنیا پھیلنے والی ہے، پھر اس کے بعد کئی ارب سال سکڑنے والی ہے۔ جس طرح پھیل رہی ہے چوڑی اب بھی بولے تو as per سائنس، اور پھیلنا جب ختم ہوتا ہے تو پھر واپس سکڑنا ہو جاتا ہے، سکڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی اس مکہ شہر کو ام القریٰ کہا، اے بستیوں کی ماں۔ کوئی میاں جو ہے اپنی بیوی پر میاں میں آ جاتا ہے تو کیا پکارتا ہے کبھی کبھار؟ اے میرے منی کی ماں، جس طرح پکارتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اے ساری بستیوں کی ماں۔ اللہ کا کیا کیا انداز، نرالا انداز، کبھی مکہ، کبھی بکہ، کبھی ام القریٰ، کبھی البلد الامین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ البلد کے معنی سٹی کے، امین کے معنی پیسفل سٹی۔ مکہ مکرمہ اتنا پیسفل
पीसफुल सिटी है कि वहाँ पर आप इहराम की हालत में एक मच्छर भी नहीं मार सकते, एक पक्षी भी नहीं मार सकते, एक दरख्त का पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। इतना पीसफुल सिटी है। अगर यहाँ पर कोई किसी को मार कर, थप्पड़ मार के या मर्डर करके, खून करके अगर वो हरम शरीफ के अंदर पनाह लेने के लिए चला गया तो उसको पकड़ना नहीं है जब तक वो हरम के बाहर नहीं आ जाता, उसका इंतजार करेगी पुलिस। लेकिन आज का ज़माना है कि चोर इतने नालायक हो गए हैं कि तवाफ करने वालों की पिक पॉकेट मार देते हैं। अगर मिल जाते हैं कैमरे की मदद से या ऐसे ही देख लेते हैं, पुलिस को पकड़ के देते हैं तो बाकायदा उनको अरेस्ट किया जाता है। अब वो अमन नहीं रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान नाज़िल हुआ वो अमन आज नहीं है, उस ज़माने का ईमान आज नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी तकरीबन 25-30 पीढ़ियाँ गुजर गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की पीढ़ी थी, वो जो ईमान का पावर था, जो उसका करंट था, उसका जो पावर था, आज वो पावर 30 पीढ़ियों में 30 तालाबों में मुंतकिल हो चुका है। इसकी मिसाल ऐसी है, बड़े से समंदर का पानी एक तालाब में गया, फिर उस तालाब से उस तालाब में गया, ऐसे 25-30 पीढ़ियों में तालाबों से ईमान गुजरता हुआ आज ईमान बिल्कुल सुकड़ गया है। ईमान बहुत ही मामूली हो गया है। उस जमाने के एक सहाबी का जो ईमान था, आज के जमाने में सारे मुसलमानों पर अगर उस ईमान को तकसीम किया जाए तो सबको मिलकर वो बचत हो जाएगी। तो ईमान का जो ये है, उसकी क्वांटिटी जो थी, क्वालिटी जो थी, क्वांटिटी और क्वालिटी उस जमाने की आज नील। आज ईमान बिल्कुल ठुस। अगर हमारे गर्दन पर कोई चाकू रख दे, जय श्री राम बोलो, और हम लोग हमारे ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर हम सरेंडर हो जाते हैं। ये और बात है कि आज हिंदुस्तान में बहुत सारे जिन लोगों को भी मॉब लिंचिंग के जरिए से मारा गया, सबने श्री राम नहीं कहते हुए अपनी जानों को शहीद किया है। ये भी ईमान, हल्का सा ईमान होने के बावजूद भी ईमान की रमक, ईमान की चिंगारियां बाकी हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको कभी अल बलद कहा, अल बलदुल अमीन कहा। अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है, कसम खाकर फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन प्रोपोर्शन में पैदा किया, उसको बहुत ही सही परफेक्ट बनाया, उसकी आंखें दोनों एक जैसी बनाई, नाक के नथने एक जैसे बनाए, एक नाक का नथना छोटा बड़ा नहीं किया, होंठ दोनों एक जैसे, हाथ दोनों एक साइज के, बिल्कुल कंप्यूटर की मदद से जिस तरह कोई बनाया जाता है, एक ही इंस्ट्रूमेंट एक ही साइज का बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे। कौन सी उंगली क्या हिसाब से रखना, नाक कहाँ रखना, पाँव एक छोटा एक बड़ा नहीं किया, हाथ एक छोटा बड़ा नहीं किया। हाथ छोटा बड़ा होता तो लूला कहते, पाँव छोटा बड़ा होता तो लंगड़ा कहते, आँख ठीक नहीं होती तो काना कहते, हट्टा कहते, लूला कहते, नाक कटा बोलते, कान कटा बोलते, सब एक जैसा पावरफुल बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इसको बेहतरीन प्रोपोर्शन में जो बनाया, बनाने का तकाजा है कि वो अल्लाह की तौहीद को अपनाए। लब्बैक आपने जो पढ़ा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई साथी नहीं, ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी जात सजदे के काबिल है, ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी जात मदद के काबिल है, मदद का तलब करना अल्लाह सिर्फ तुझी से है, तेरे सिवा हम किसी से मदद तलब नहीं करेंगे। इसको कहते हैं तौहीद। तौहीद के माने क्या? एक। तौहीद के माने बोलिए भाई, तौहीद के माने क्या? वन्नसफल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई तारीफ के भी काबिल नहीं, मदद के भी काबिल नहीं, सजदे के भी काबिल नहीं।
اللہ ہی کی ذات ہے جو صحت بھی دیتی ہے، بیماری بھی دیتی ہے، زندگی بھی دیتی ہے، موت بھی دیتی ہے، کاروبار میں برکت بھی دیتی ہے، کاروبار میں نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اولاد کا دینے والا اللہ، اولاد کا چھیننے والا اللہ۔ یہ جو یقین رکھیں گے یہ توحید پر قائم رہیں گے، دائم رہیں گے۔ توحید پر مر مٹنا، توحید پر مر مٹنا ہی ہماری زندگی ہے، زندگی کی کامیابی ہے، مرنے کے بعد کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ توحید پر قائم ہیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کس طرح مضبوط ترین بنا دیا۔ ہر طرف پہاڑیاں، تو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں۔ آپ مدینہ منورہ جاتے ہوئے، طائف وغیرہ جاتے ہوئے پہاڑوں کا نظارہ کریں گے، کیا اونچے اونچے پہاڑ، کیا مضبوط ترین پہاڑ۔ ساری دنیا میں زلزلہ، تباہی، بربادی آ سکتی ہے، لیکن مکہ مدینہ میں کوئی آسمانی آفت نہیں آئی۔ آسمانی آفتیں تو آج آنا شروع ہو گئی۔ پانی جو ہے، یہ کبھی ٹیکسی میں ہم آ رہے تھے ایئرپورٹ، تو ایک عربی ڈرائیور کہہ رہا تھا مہینے میں 10 دن بارش ہوتی ہے۔ دیکھیے اسی کا نتیجہ ہے کہ پہاڑوں پر ہریالی، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے علامت ہے۔ قیامت کے قریب پہاڑوں پر، ریگستانوں میں ہریالی آ جائے گی۔ کسی کو اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ اس ریگستان میں گھاس کی گاڑی نہیں ہوتی۔ دیکھیے گھاس، دیکھیے ہزاروں لاکھوں جانور آ کر یہاں پر چل سکتے ہیں، اپنی غذا حاصل کر سکتے ہیں ہریالی کے ذریعے سے۔ کیا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے اللہ یہاں پر گھاس کی گاڑی بھی نہیں ہوتی، غیر ذی زرع، انہیں بنجر زمین میں میں کس کو پکاروں؟ انسان تو انسان، یہاں پر کوئی ایک گھاس پھوس کی گاڑی نہیں ہوتی، میں کس کو پکاروں؟ آج دیکھیے گھاس پھوس، دیکھیے درخت لہلہاتے درخت، دیکھیے یہ سب قیامت کی علامات ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت بالکل قریب ہے۔ اس قیامت کے آنے سے پہلے ہماری موت آنے والی ہے، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، لیکن ہماری جس دن ہماری موت واقع ہو جائے گی وہی ہماری قیامت ہے۔ ہم تھوڑی قیامت کا انتظار کریں گے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، موت ہماری کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لہذا توحید کو اپنا لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس کو دل و جان سے، اپنے تن من سے، اپنے جسم کے ایک ایک رونق سے، ایک ایک انگ سے، ایک ایک خون کے قطرے میں، خون کا قطرہ بھی ہمارا زمین پر بہے گا اسلام کے لیے، تو اس سے توحید کی صدا آنی چاہیے۔ وہ جذبہ لے کر آپ کو توحید کو اپنانا ہے۔ توحید کا اپوزٹ کیا ہے بولیے؟ شرک۔ توحید بولے تو ایک، شرک بولے تو انیک، سو مینی۔ توحید بولے تو ایک اللہ، اللہ ہی سب کچھ، اور شرک بولے تو سو مینی گاڈز۔ 360 بت ہوا کرتے تھے ایک زمانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری کا اعلان کرنے سے پہلے 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ روزانہ کا ایک ایک بت ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 500 سال کا عرصہ، 500 سال کا ڈیوریشن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، شرک سے روکا۔ آخر کار ان کے قوم کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک گرجا گھر میں گھس گئے ان دشمنوں سے چھپنے کے لیے۔ ان کا قصور کیا تھا بولیے؟ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے بھی بلایا۔ اسلام صرف 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی اسلام ہی ہے۔ ہر پیغمبر نے توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف ہی بلایا، لوگوں کو بت پرستی سے، شرک سے، بت پرستی سے روکا، بتوں کی پوجا سے روکا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا، جیسے ہی ان کی قوم کے لوگ ان کو بھگا لے کر گئے، وہ
वो एक गिरजा घर में घुस गए उनसे छुपने के लिए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, जिंदा उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद ऐसे इंसान हैं और पैगंबर हैं जिनकी मौत अभी तक वाक़ई नहीं हुई। उनकी तमन्ना थी कि वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ें। अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उनको आसमान पर उठा लिया। क़यामत के करीब वो भी दुनिया में आएंगे, उनकी आज तक शादी नहीं, उनकी भी बाकायदा शादी होगी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लोग गुमराही की तरफ चल पड़े। पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क का माहौल बाजार गर्म था। ऐसे ज़माने में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। 571 ईस्वी, आज 2023 है, वो भी साल अभी 10 दिन में ख़त्म होने वाला है। आज से 1400 साल पहले 571 ईस्वी में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी मक्का शहर से पैदा किया। हज़रत आमिना के बतन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में वारिद हुए, तशरीफ लाए। जब 40 साल के हुए तो उनको पैगंबरी दी गई, इसलिए पैगंबरी दी और इनके बाद कोई और पैगंबर आने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में पैगंबरी का ताज पहना कर फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसिर, ऐ चादर के ओढ़ने वाले जाओ, तुम अंदिर जाओ, लोगों को डराओ, उठ के खड़े हो ताकि लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। और रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। वसियाबका फत्तहिर, तुम अपने कपड़ों को पाक साफ रखो। वरुज्ज फाजुर, और ये दुनिया की है जो गंदगी है, शिर्क कुफ्र, इससे दूर रहो। वला तमनुन तस्तक्सिर, और तुम ये सब करने के बावजूद एहसान नहीं जताना। वली रब्बिका फस्बिर, और ये दुश्मन, ये काफिर, ये मुशरिक लोग जो आप अल्लाह की तरफ एक अल्लाह की तरफ बुलाएंगे तो जो आपको तकलीफ देने वाले हैं, उन तकलीफों पर सब्र करो। वली रब्बिका फस्बिर व इज़ा नुक़िरा फिन्नाक़ूर फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर। उस वक्त तक सब्र करो जब तक क़यामत का दिन वाक़े नहीं हो जाता, तब तक सब्र करो। और वो दिन, क़यामत का दिन, मुशरिकों के लिए, काफिरों के लिए, दीन में गैर गलत चीज़ों को लाने वालों के लिए वो सख्त तरीन दिन होगा, सख्त तरीन अज़ाब का दिन भी होगा। और वो उस काफिरों पर, मुशरिकों पर बहुत ही कठिन होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, काफिरों ने कहा हम हमारे बाप दादाओं को हमने ऐसा करते हुए पाया, बुतों की पूजा करते हुए हमने अपने बाप दादा परदादा, दादा दादी, नाना नानी को ऐसे करते हुए हमने देखा। आज हम लोग जो बस में बैठे हुए, पता नहीं इसमें से कौन लोग ये कहते हैं कि हमारे घरों में ये जो चीज़ा, ये जो हरकतें जो कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम वगैरह करते हैं, जिनका ना कुरान से ताल्लुक़ है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ताल्लुक़ है, ना कभी अल्लाह ने बताया ना कभी रसूल ने बताया। इनका कहना होता है कि हमारे घरों में जो गैर गलत काम करते हैं, रस्म व रिवाज जो चले आ रहे हैं सदियों से, बरसों से, वो एक फैशन ऐसा बन गया है कि कहते हैं कि हमारे बाप दादा को हमने ऐसा करते हुए देखा। मक्के के मुशरिक और काफिर भी यही कहा करते थे, लिहाजा ऐ मोहम्मद, हम बुतों की पूजा से हम पास नहीं आ सकते, हम पीछा नहीं छोड़ सकते उनका, हम उनकी इबादत करना वाजिब समझते हैं, इसलिए कि हमारे बाप दादाओं ने किया है। तुम हमारे बाप दादाओं के बुतों को बुरा भला ना कहो। हम भी किसी, हम में से कोई हमारे समाज में, मुआशरे में गैर गलत रसूम और रिवाज जो फैले हुए उनसे मना करता है तो उसके दुश्मन हो जाते हैं, जानी दुश्मन हो जाते हैं। तो मोहतरम हज़रात, अभी आप तौहीद के गढ़ में, तौहीद के शहर में जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ, 6666 मक्का मदीना में जो कुरान नाजिल हुआ, उसमें से तकरीबन 60% कुरान का ताल्लुक कुरान की आयतों से है। बाकी के तकरीबन 35-40% आयतों का
ताल्लुक मदीने मुनव्वरा में वो आयतें नाजिल हुई, और मक्के मुकर्रमा में कौन सी आयतें नाजिल हुई, ये आपको बताना चाहूँगा मैं। गुजरी हुई उम्मतों के वाक़ियात कुरान में बयान किए, तकरीबन 20% कुरान का 20% हिस्सा। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी फरमाबरदार लोग गुजरे, चाहे वो पैगंबर हों, अंबिया हों, कोई भी हों, फरमाबरदार लोगों का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है, जिक्र किया है, और नाफरमानों का भी जिक्र किया है। फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया, कुफ्र किया, खुदाई का दावा किया, उनका भी जिक्र किया है। ये अल्लाह ताला ने कुरान में जो हिस्ट्री बयान की है, क्यों बयान की है बोलिए? ताकि हमको रिमाइंड किया जा सके। ऐ मुसलमानों, ऐ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स, अगर तुम भी नाफरमानी इख्तियार करोगे तो तुम्हारा भी हशर वही होगा जो दुश्मनाने इस्लाम का हुआ। अगर तुम फरमा बरदारी करोगे तो तुम्हारे साथ अल्लाह ताला बेहतरीन सलूक करेगा, दुनिया में भी राहत मिलेगी, आखिरत में कब्र में मरने के बाद भी तुम्हें राहत मिलेगी, सुकून और चैन नसीब होगा। इन्हें गैर गलत हरकतें नहीं करो, अपने पैगंबरों का फरमान मानो, ये बताया गया। दूसरा शब्द कुरान में क्या बताया गया बोलिए? मरने के बाद लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बताया गया। देखो जन्नत है, जहन्नम है, अच्छे काम करोगे, फरमा बरदारी इख्तियार करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, वसी वारिस कुशादा जन्नत। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो शिर्क और कुफ्र करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? जहन्नम की दहकती हुई आग मिलेगी। 3000 साल की दहकाई हुई आग, गरमाई गई आग में हमको जलाया जाएगा। 3 मिनट का तवा जो रोटी बनाने के लिए आप गर्म करते हैं, हाथ को लग जाए तो महीने हाथों में फपोले आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला की 3000 साल की गरमाई हुई दहकती हुई आग कैसे होगी? अगर उस आग से बचना है, अगर हमको वसी व अरीज अल्लाह की कुशादा जन्नत में अगर जाना है, तो हमको शिर्क और कुफ्र को, बिदअतों को, गैर गलत रसूम और रिवाज को जो हमारे घरों में घुसे हुए, उन चीजों को हमारे घरों से निकालना होगा, तौहीद की तरफ आना होगा, शिर्क और कुफ्र को छोड़ना होगा। तौहीद जिंदगी है, शिर्क बर्बादी है, तबाही है। अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता, अंबिया का रास्ता, पैगंबरों का रास्ता, सहाबा का रास्ता, औलिया का रास्ता अपनाएंगे, तौहीद का, तौहीद की पगडंडी को, तौहीद के रास्ते पर कायम व दायम रहेंगे तो हम जन्नत के हकदार होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, उनका साथ हमें मिलेगा क़यामत के दिन। अगर हम शिर्क व कुफ्र में मुलव्वस रहे, शिर्क व कुफ्र में डूब कर दुनिया से जब चले जाएंगे तो हमारा कोई फुरसान हाल नहीं होगा। हमारा तौहीद का पेपर्स, तौहीद के पेपर्स अगर मजबूत नहीं होंगे, करेक्ट नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे तो क्या होगा बोलिए? हमारी गाड़ी सीज हो जाएगी, जहन्नम और जन्नत के बीच में अटक जाएंगे, वापस आ भी नहीं सकते, उस पेपर्स को करेक्शन भी नहीं कर सकते। एक मरतबा मौत आ गई तो मौत के गार में जब चले जाएंगे, या तो जन्नत या तो जहन्नम, ये तो डिसाइडेड है। जो शिर्क को अपनाएगा वो हमेशा हमेशा की जहन्नम में, और जो तौहीद को अपनाएगा अल्लाह ताला की हमेशा हमेशा की जन्नत में। और आखिरत की जिंदगी के बारे में आपको मालूम आना चाहिए। मैं सोने वालों से दरख्वास्त करता हूँ, ऐ सोने वालों, जग जाओ, मक्के मुकर्रमा बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने, बिल्कुल करीब, आपकी मोहब्बतों का काबा, आपकी नमाजों का काबा, आपके जज्बात का काबा, आपका क़िबले अव्वल मक्के मुकर्रमा, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में कदम रखने जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर पैदा हुए वहाँ पर आप जा रहे हैं नहीं। उसके बाद मदीना जाएंगे, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना क़याम, अपनी रिहाइश, अपना रहना रहन सहन तय किया था। वो शहर मदीने मुनव्वरा है, जहाँ पर आज आप अपनी कब्र अथर में आराम फरमा रहे हैं।
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اس شہر میں آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں. یہ محبتوں کا کعبہ بالکل آپ کے سامنے، جس کی طرف آپ کبھی زندگی میں پیر لمبا کر کے نہیں سوتے تھے، قبلہ رخ ہو کر سویا کرتے تھے، اور کبھی اس کی طرف آپ تھوکا نہیں کرتے تھے. بھئی سامنے قبلہ ہے، نہیں تھوکنا چاہیے. یہ تقوی کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانیاں ہیں. تو ابھی آپ مکہ مکرمہ میں توحید کے شہر میں جا رہے ہیں، قرآن کے شہر میں جا رہے ہیں. لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پر پانی کا نظارہ دیکھیے. بارشیں جو ہو رہی ہیں اس کا نتیجہ ہے. وہی مہینے میں 10-12 دن بارش ہوگی تو کیا ہریالی میں تو کیا ہے کہ بولیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم